حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اس سیریز کی روزانہ ایک ایپیسوڈ، ایک قسط حافظ عاصم عظیم یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ یہ قسط پر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ قسط نمبر 12۔ آگے آ مسلمان باپ کے کافر فرزند۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراط حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے۔ یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اس مرتبہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراہتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے یوں گھومتا پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 انعام تھے۔ ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنے کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔
دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، صبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے صبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کا اگلا حصہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے آگے باہر کی طرف نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتیں اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت ہی نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے تھے۔ ناظرین، روزانہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیریز کی ایک قسط حافظ عاصم عظیم یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔